بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس جنت کا متقی اور فرما برداروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا بھی تغیر نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بھی بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جسے پینے والوں کو بہت لذیذ اور مزیدار معلوم ہوگی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوں گی، اور جنتی لوگوں کے واسطے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ جو شخص قیامت کی پیشی کا خوف رکھ کر خدا کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے دو جنتیں ہوں گی، ایک خدا کے خوف کا بدلہ، دوسرا گناہوں کو چھوڑنے کا بدلہ۔ ان دونوں میں میوے دار درخت کثرت سے ہوں گے، اور ہر درخت میں قسم قسم کے پھل ہوں گے، اور ان باغات کی لمبائی اتنی ہوگی جس میں درمیانہ رفتار سے اگر کوئی آدمی چلنے تو 100 سال میں اس کی لمبائی ختم ہو سکے، اور ان میں اعلیٰ درجے کے مکانات ہوں گے۔ اور ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے، ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل، اور ان دونوں چشموں میں خصوصیت یہ ہوگی کہ جنت میں رہنے والے شخص جہاں چاہے اور اپنے مکان کے جس درجے میں چاہے اس جگہ بے تکلف پانی لے لے۔ ان دونوں باغوں میں ایک یہ خصوصیت ہوگی کہ ان میں 2 قسم کے پھل ہوں گے، ایک کی صورت دنیاوی پھلوں کی طرح اور دوسرے کی صورت نہیں دیکھی جو نہ سنی، اور یہ لوگ جنت میں تکیے لگائے ہوئے ایسے بستروں پر آرام کریں گے جن کے استر ریشمی کپڑے کے ہوں گے اور ان کے ابرے نور کے ہوں گے، اور ان پھلوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی شاخیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے پھل جب جی چاہے گا فوراً خود بخود ٹوٹ کر منہ میں گر پڑیں گے۔ اور ان دونوں باغوں میں نیچے نظر والی شرمیلی 2 شیسہ لڑکیاں ہوں گی جن کو ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے بھی ہاتھ نہ لگایا ہوگا، اور وہ عورتیں اس قدر خوبصورت ہوں گی جیسے کہ مونگے اور لال کی تراشی ہوئی تصویریں۔ غرض یہ کہ دونوں جنتیں سونے کی بنی ہوئی ہوں گی، اور ان کا تمام سامان بھی سونے کا ہوگا جو سابقین کے حصے میں آئے گا، اور ان دونوں کے علاوہ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی، اور ان کا سارا سامان بھی چاندی کا ہوگا، اور ان کا رنگ ایسا گہرا سبز ہوگا کہ دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں فرحت تازگی بڑھے گی، اور ان میں جوش مارتے ہوئے 2 چشمے ہوں گے، اور کثرت سے پھل خصوصاً کھجوریں اور انار بھی ہوں گے جو خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں، اور ان چاروں باغوں میں ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور نیک سیرت بھی ہوں گی، جو موتیوں کے تراشے ہوئے خیموں میں بیٹھی ہوئی ہوں گی جن کو ان کے شوہروں سے پہلے کسی نے ہاتھ کبھی نہ لگایا ہوگا، اور اس جنت کے رہنے والے سبز قالینوں اور قیمتی بستروں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور یہ دونوں جنتیں اصحاب الیمین کے حصے میں آئیں گی۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے، اور سب سابقین چڑھاؤ تختوں پر تکیہ لگا کر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑکے پھرتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، اور ان کے ہاتھوں میں صاف شراب کے پیالے اور آب خور ہوں گے، اور وہ شراب بھی ایسی ہوگی جس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ اس سے بدحواسی کی باتیں ہوں گی، اور ان بچوں کے ساتھ پھل بھی ہوں گے جو دل کو بھائیں گے، اور ان کے پاس پرندوں کے گوشت جو ان کی طبیعت کے موافق ہوں گے موجود ہوں گے، اور وہاں پر حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی نہایت لطیف آبدار موتی کی طرح ہوں گی، بجز سلامتی کے کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور اصحاب الیمین بیریوں کے باغ میں رہیں گے جو دنیا کی طرح کانٹے دار نہ ہوگی، اور پھلوں سے لدے ہوئے کیلوں اور ہمیشہ رہنے والے سائے اور بہتے ہوئے پانی اور قسم قسم کے پھلوں میں جو اس وقت تک ٹوٹنے نہ ہوں گے، اور نہ ان کے استعمال پر کسی قسم کی پابندی ہوگی، اور دنیا کی عورتیں نئے طور سے پیدا کر کے ان کو کنواری اور نازنین اور مناسب عمریں دے کر اصحاب الیمین کی دلجوئی اور دل بستی کا سامان کریں گے، اور ان کی پختگی اسلام کے بدلے میں کشادہ اور پرفضا جنت میں جس کا عرض چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ان کو پہننے کے لیے اچھے قسم کا ریشمی لباس دیا جائے گا، اور یہ مسیریوں پر آرام و عزت سے تکیہ لگائے ہوئے جلوہ افروز ہوں گے۔ موسم اس قدر فرحت بخش ہوگا، نہ گرمی کی شدت نہ جاڑے کی زیادتی، اور جنت کے درخت ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان پھلدار درخت کے خوشے اس تناسب سے نزدیک ہوں گے کہ اگر کوئی جنتی ان کو توڑنا چاہے تو چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر، چاہے کھڑے ہو کر
غرض یہ جس طرح اس کا جی چاہے آرام سے توڑ لے۔ اور ان کے پاس چاندی کے برتن اور چاندی کے بنے ہوئے آب خورے اتنے شفاف اور ہلکے سے دیکھنے سے شیشے کے معلوم ہوں گے، اور آب خوروں کا اندازہ اور ان کی بناوٹ اتنی صحیح ہوگی کہ پینے والوں کی پیاس اور خوراک کے موافق ہوں گے، نہ کچھ زیادہ اور نہ کچھ کم۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو ایسی شراب کا جام پلائیں گے جس میں سونٹھ ملی ہوئی ہوگی، جو اس شراب کو خوش ذائقہ اور مزیدار کر دے گی، لیکن وہ دنیا کی سونٹھ نہ ہوگی بلکہ ایک ایسا چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے، اس کا کچھ حصہ لے کر اس شراب میں ملا دیں گے۔ اور ان کی خدمت کے لیے کچھ لڑکے مقرر کیے جائیں گے جن کی خصوصیات یہ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ لڑکپن ہی کی عمر میں رہیں گے، کبھی جوان یا بوڑھے نہ ہوں گے۔ وہ نہایت ہی حسین و جمیل نازک ہوں گے، رنگ اتنا پاکیزہ کہ دیکھنے والا ان کی نزاکت اور آب دیکھ کر گمان کرے گا کہ موتی کے دانے بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جب تم اس مقام کو دیکھو تو خیال کرو کہ وہاں پر قسم قسم کی بے انتہا نعمتیں ہیں اور لازوال سلطنت ہے۔ ان کے اوپر کے کپڑے باریک اور نہایت ہی چمکدار ریشم کے بنے ہوئے اور ریشم کے کپڑے بھی ہوں گے جن کا رنگ سبز ہوگا، اور شاہی مقرب اور درباریوں کی نشانی ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہوں گے۔ اور سب نعمتوں میں سب سے بڑھ کر یہ دولت ملے گی کہ رب العالمین خود اپنے ہاتھوں سے پاک کرنے والی شراب پلائیں گے اور فرماتے ہوں گے، یہ تمہارا نیک کاموں کا انعام ہے کیونکہ تمہاری محنت ہم کو پسند آ گئی۔ بے شک ڈرنے والوں کو مراد ملتی ہے اور ان کا درجہ بلند اور ممتاز ہوتا ہے کہ ان کے لیے پھلوں سے لدے ہوئے 4 دیواری کے باغ ہیں، اور ان باغات میں انگور کی ٹینٹیوں کے سائبان ہیں، اور نوجوان حسین کنواری 17-18 سال کی لڑکیاں ہیں، اور شراب کے چھلکتے ہوئے پیالے۔ اور اس کی محفل میں کوئی بیہودہ اور جھوٹی بات نہ ہوگی، یعنی یہ نشے سے پاک و صاف ہوگی۔ اور یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے جو اس نے اپنے فضل سے تیرے حساب کے موافق عطا فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کی چیزوں کے نام دنیا کی چیزوں کی طرح ہیں، لیکن ان کی حقیقتیں دنیا کی چیزوں سے بالکل مختلف ہوں گی، کیونکہ دنیا کی چیزوں کا مادہ مٹی جیسی غلیظ چیز ہے، اور جنت کی اشیاء کا مادہ نور ہے جو انتہائی لطیف ہے۔ بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے اور ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے، اور سونے کے جڑاؤ تختوں پر بیٹھ کر جنت کی بہاریں اور وہاں کے نظارے بلا تکلف اپنی اپنی جگہ سے دیکھیں گے، اور ان کے چہرے پر انعام اور راحتوں کے باعث خاص قسم کی تر و تازگی ہوگی۔ ان کو پینے کے لیے مشک و خاص مہر کی ہوئی سیل کی ہوئی شراب ملے گی تاکہ اس مشک کی خوشبو اس شراب میں بس جائے اور پینے والے کے دماغ کو خوش اور معطر کر دے۔ اور اگر اس میں ملانے کو جی چاہے گا تو سوڈا نہیں بلکہ تسنیم کی آمیزش کی جائے گی، اور تسنیم جنت کی ایک خاص قسم کا چشمہ ہے جس کی خالص شراب اللہ کے خالص الخاص بندوں کو ہی دی جائے گی، لیکن اس میں سے کچھ حصہ بطور خوشبو کے ابرار یعنی نیک بندوں کو بھی دیا جائے گا، پس چاہے کہ دوڑیں اور رغبت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مشک کی خوشبو اس قدر تیز ہوگی کہ اگر کوئی شخص اس میں ہاتھ ڈال کر نکالے تو دنیا کی تمام جاندار مخلوق اس کی خوشبو سے مست اور بے خود ہو جائے۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور اپنی کمائی کے باعث سرخرو ہوں گے، اونچی اونچی جنتوں میں نہایت چین اور آرام سے ہوں گے، اور اس جگہ رنج پہنچانے والی کوئی بات نہ سنیں گے۔ اور اس میں ایک چشمہ جاری ہوگا جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا، اور وہاں پر اونچے اونچے تخت، اور ان تختوں پر آب خورے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، اور مخملی قالین ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، یعنی فالتو پڑے ہوئے ہوں گے تاکہ جہاں جنت والوں کی طبیعت چاہے ان کو بچھا سکیں۔ تمام دنیاوی دوست اس روز یعنی قیامت کو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، البتہ خدا سے ڈرنے والے اصحاب کی دوستی دنیا کی طرح اب بھی قائم رہے گی۔ جس طرح دنیا میں یہ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے تھے، اس آڑے وقت میں بھی اسی طرح کام آئیں گے، اور فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دی جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا،
اے میرے بندو، تم پر آج کسی قسم کا خوف و اندیشہ نہیں اور نہ آئندہ ہی کسی قسم کا تم پر کوئی غم ہوگا۔ اے ہماری آیتوں پر ایمان لا کر ہماری تابعداری کرنے والو، تم اپنی بیویوں کے ساتھ لے کر خوش بخوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے خدمت گزار تمہارے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لے کر آتے رہیں گے، اور مختصر یہ کہ جنت میں ہر وہ چیز دستیاب ہوگی جس کا دل چاہے گا، اور جن کو دیکھنے میں آنکھوں کو لذت ہوگی۔ غرض یہ کہ تم وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو گے، نہ بیماری آئے گی اور نہ وہاں پر کبھی کوئی نعمت زائل ہوگی، نہ وہاں پر دنیاوی مالداروں کی طرح کبھی کسی قسم کی دشمنی اور عداوت ہوگی، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ کسی کو موت آئے گی۔ بہشت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر کسی قسم کی تکلیف ہوگی، نہ کسی قسم کا جھگڑا ہوگا، نہ لڑائی۔